علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی عادل نے جیسا بتایا کہ میں نے جامعہ خالد بن ولید وہاڑی میں 1994 میں داخلہ لیا اور پھر 10 سال الحمدللہ وہاں پہ تعلیم حاصل کی، دورہ حدیث شریف وہیں پہ کیا۔ 2003 میں میرا دورہ حدیث شریف وہیں جامعہ خالد بن ولید وہاڑی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ہم جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں تخصص فی الافتاء کے لیے حاضر ہوئے تو استاذ محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ وہی شخصیت تھے جنہوں نے ہمارا داخلہ کروایا، یہاں پہ بات کی۔ پنجاب میں رہنے والے کسی بچے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ خود سے جا کر ان جگہوں کی معلومات حاصل کرے، وہاں داخلہ لے۔ تو استاد محترم کی یہ عنایت تھی، مہربانی تھی کہ انہوں نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد انہی کی رہنمائی میں ہم نے مزید تعلیم حاصل کی۔ تو میں نے تخصص فی الافتاء کیا، پھر تخصص فی الحدیث کیا، پھر تخصص فی فقہ الحلال کیا میں نے، پھر اس کے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے میں نے MBA فائنانس کیا، اور MBA فائنانس کرنے کے بعد MPhil کراچی یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا، اور اس وقت میں کراچی یونیورسٹی سے ہی PhD میں انرول بھی ہوں۔ تو یہ سب جو دینی اور عصری تعلیم کا یہ جو امتزاج، اور ہم جو یہاں پہ آج آپ کے سامنے میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، تو اس کی آبیاری اور اس کا جو بیج بویا گیا تھا اور اس کو پروان جو چڑھا ہے، یہ سب جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کی برکت سے ہوا، اور استاذ محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کی عنایات اور توجہات کی بدولت ہوا ہے۔ تو ہم ایک نظر آج دیکھتے ہیں جامعہ خالد بن ولید کا وہ جو سفر جو آپ نے پہلے ڈاکومنٹری دیکھی اس کی طرف، اور پھر جو اس کا ویژن تھا، مشن تھا، اور الحمدللہ جس سطح پہ جامعہ خالد بن ولید خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ آپ کو پتہ چلے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کتنے بڑے خیر کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کا ویژن دیکھتے ہیں۔ جی نیکسٹ اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ تو جامعہ خالد بن ولید آج کل تو بہت معروف بھی ہے اور ہر شخص بھی جانتا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ بزنس کمیونٹی کا بلکہ زیادہ مطالبہ رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں عصری تعلیم بھی ہو، اور پذیرائی بھی اس کو ملتی۔ لیکن 1985 میں 1986 میں اس وقت اس کا ادراک کرنا اور اس وقت سے دینی اور عصری تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے دینا، یہ سب جامعہ خالد بن ولید کی برکتوں سے شروع ہوا ہے۔ اگلی سلائیڈ پر آتے ہیں۔ تو استاذ محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس وقت میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا جوڑ لگایا اس میں، اور عقائد، فقہ، حدیث، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی وہاں پر شروع کی۔ ساتھ میں آپ شاید کراچی والوں کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ کراچی میں ہر دوسرے گلی میں، ہر دوسرے محلے میں، ہر دوسرے ٹاؤن میں بہت بڑے بڑے جامعات ہیں۔ لیکن آپ اگر وہاں ہمارے شہر وہاڑی میں جائیں اور ملتان سے آپ چلنا شروع ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں پہ اگر کسی نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں دور دور تک قرآن صحیح پڑھنے والے نہیں ملتے تھے، دور دور تک کوئی جامعہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاڑی سے لے کر پھر بہاولپور تک، دوسری طرف بہاول نگر تک، درمیان کا یہ پورا ایریا خالی تھا۔ تو جامعہ خالد بن ولید نے صرف یہ نہیں کہ ایک جامعہ بنا ہے، یہ کراچی میں جامعہ بنانا کراچی جیسے شہر میں، لاہور میں شاید بہت آسان ہوگا، لیکن ایک بے آب و گیا جگہ پہ جہاں پہ دور دور تک اس کی طلب نہیں ہے، وہاں پہ جامعہ بنانا، اس کی طلب پیدا کرنا، پھر دینی اور عصری تعلیم رکھنا، یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں ان کو ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں، اور کہ جامعہ خالد بن ولید جو اب تک مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے چکا ہے وہ کتنی زیادہ ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں 2138 طلبہ اور طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں۔ کراچی کی آبادی تو اس وقت تقریباً 3 کروڑ سے ایکسیڈ کر گئی ہے، لیکن وہاڑی اور بہت چند لاکھ کا شہر ہے، پھر اس کے ساتھ گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کا موجود ہونا، آپ معلوم کریں گے تو مدارس میں 500 طلبہ ہیں، 400 ہوں گے، کسی میں میکسیمم ہوں گے تو 800 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
لیکن استاد محترم کی محنت تھی، ایک ایک طالب علم کی فکر تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 10 سال تک کہ ان کو ایک ایک بچے کا پتہ ہوتا تھا، اس کے گھر کا پتہ ہوتا تھا، اس کے والد کا علم ہوتا تھا، بچہ اگر حاضر نہیں ہوتا اس کے گھر پہنچ جاتے کہ بھئی آپ کا بیٹا نہیں آیا۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں میں نے مدرسہ نہیں پڑھنا، اب میں کوئی کام کروں گا، تو اس کے والد سے جا کر ملتے کہ بھئی اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجو، آپ کو کیا ان کے سارے خرچے ہم اٹھائیں گے۔ تو اتنی فکر کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ یہ جامعہ خالد بن ولید کا ہی کارنامہ ہے، اور الحمدللہ اس وقت میں 91 کے قریب جو اساتذہ اور عملہ ہے وہ جامعہ خالد بن ولید میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ یہ وہ پاس آؤٹس ہیں جو ثمرہ ہے، جو فوائد اور ثمرات وہاں سے الحمدللہ حاصل ہو رہے ہیں اس پورے علاقے میں، کہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، عالمات کی ایک بڑی تعداد ہے جو مکمل عالم اور عالمہ بن چکے ہیں، ورنہ کتنی بڑی تعداد ہے جو وہاں ابتدائی درجات پڑھتے ہیں، پھر کراچی چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، یا بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ 2000-3000 کے قریب حفاظ کرام تیار کرنا یہ جامعہ خالد بن ولید کا ہی الحمدللہ کارنامہ ہے۔ اگلی سلائیڈ پر ہم چلتے ہیں کہ ان تمام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسکول کی تعلیم ہے، اور ہم نے اس دور میں ہم تو پورے اس پروسیس سے گزرے، 6ٹھی کلاس 7ویں باقاعدہ اسکول کی تعلیم دینا، کہ وہاں پہ الحمدللہ 2000 سے زیادہ 2500 کے قریب جو ہے پرائمری اور مڈل پاس کیے ہوئے بچے ہیں، میٹرک کیے ہوئے ہیں، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن اور ایم اے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے جو تبدیلی آ رہی ہے، اور جیسے بھائی مولانا غلام شبیر صاحب اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ اس کے ثمرات، وہ بچے جو وہاں پڑھ کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان میں کتنے خیر پھیلانے کا ذریعہ ہے، کتنے شر کو کم کرنے کا ذریعہ۔ اور یہ پاکستان جو الحمدللہ اس میں اللہ نے اتنی خیریں اور برکتیں ڈالیں، تو اس میں ایک سب سے نمایاں جو خیر کا پہلو ہے وہ یہی پہلو ہے کہ وہاں پہ ایک ہی چھت تلے اسکول بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، لیکن پڑھ کے عالم تیار ہوتا ہے، مفتی بن کے جاتا ہے، وہ جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے وہاں پہ مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ تو کہ اس وقت تک الحمدللہ جو سفر ہے وہ 10 شاخوں تک پہنچ چکا ہے، 21 تعلیمی شعبہ جات تک یہ سفر پہنچ چکا ہے۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ لیکن اب سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرکزہ کے بعد حضرت کے صاحبزادوں کے سر پہ ہیں، کہ یہ جو خیر کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ رکے نہیں، کیونکہ آپ حضرات کی، لوگوں کی جو وابستگی حضرت کے ساتھ تھی، ظاہر ہے کہ اس کو بلڈ کرتے ہوئے وہ اعتماد، وہ ایک وقت لگے گا، لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ خیر کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اور یہ جو سفر شروع ہوا تھا، اور ایک بیابان کے اندر، اور اس جگہ پہ جہاں پہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کہ وہاں پہ کراچی میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک مدرسے سے اگر بچہ چھوڑ کے جائے گا دوسرا ہے، دوسرا چھوڑے گا تو تیسرا ہے، ہر جگہ آلٹرنیٹ موجود ہیں، ایک محلے میں، ٹاؤن میں، دوسرے میں، ہر جگہ پر مدارس کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، کوئی متبادل نہیں۔ تو وہاں پر الحمدللہ اس مدرسے کو، اتنی بڑی تعداد کے بچوں کو، صرف 8 کروڑ روپے، آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے کم بجٹ کے ساتھ چلانا اتنے بڑے خیر کے سلسلے کو۔ اگلی سلائیڈ کے اوپر آئیے۔ تو یہ بھی مدارس کا کارنامہ ہے۔ اگلی سلائیڈ، اس سے اگلی، کہ ایک طالب علم پورے سال میں جو وہاں پہ رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مدرسے کے اندر ہی اس کا قیام ہوتا ہے، تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کرتا ہے، اور پورے سال کا اس کا خرچ ہے 38,000 روپے۔ اس کو آپ ایک مہینے پر اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ تقریباً 3,400 روپے ایک مہینے کا بنتا ہے۔ تو کیا پاکستان میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک بچے کا رہائش کا، کھانے کا، پینے کا، اور پھر رہنے پڑھنے کا، یہ پانی کے اور ساری یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی یہ سب ہو رہا ہے، اور ایک بچے کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 3,400 روپے لگ رہا ہے پورے مہینے میں۔ تو ہم اپنے گھروں میں تصور نہیں کر سکتے اس کا، لیکن یہ یقین جانیں یہ مدارس کا سب سے بڑا، آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارنامہ ہے
کہ اتنے کم خرچ کے اندر پورے مہینے بچے کو پڑھانا بھی ہے، اساتذہ بھی ہیں، حفظ کے بھی ہیں، ناظرے کے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اسکول کے اندر جو جانے والا بچہ ہے اس کی فیس اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کراچی کے اسکولز میں آپ بچے پڑھاتے ہیں تو ان کی فیسز کتنی، یعنی 40 ہزار تو ایک عام گلیوں میں اسکولز جو ہیں وہ لیتے ہیں، صرف ٹیوشن فیس لے لیتے ہیں۔ ان کی رہائش کے اوپر جو خرچے آتے ہیں، ان کے رہن سہن، بجلی کے، گیس کے، وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ اتنے کم خرچ میں تو اس پہ تو کوئی شک اور شبہ رہتا نہیں کہ یہ بلا شبہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس پر اعتماد ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی پر اعتماد ہو سکتا ہے تو واحد وہ جگہ یہ ہونی چاہیے کہ اتنے کم خرچ میں آپ کیسے، یعنی اس پر تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے کم خرچ میں مدرسے میں طالب علم پڑھتا کیسے۔ تو یہ بلا شبہ مدارس کا، اور یہ سب مدارس جو خیر کے سلسلے ہیں الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کے بدولت یہ چل رہے ہیں، اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں خیر کو غالب رکھا ہوا ہے۔ تو آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور جو ہماری آج کی اس نشست کا ماحصل ہے اور میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم اون کریں، اس کو ہم اپنا جامعہ سمجھیں۔ جیسے حضرت کے دور میں آپ کا تعلق تھا تو اب یہ خیر کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہنا چاہیے۔ اور جو شخص، آپ ایک طالب علم کا خرچ تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے نا، کوئی بھی آدمی وہ 38,000 روپے، یعنی ایک سال ایک طالب علم پڑھے گا اگلے سال میں، اس کا خرچ تو وہ اٹھا ہی سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے حلقے میں آواز لگائیں کہ بھائی ایک ایسا جامعہ ہے اس میں ایک طالب علم کا پورے سال کا خرچہ 38,000 روپے ہے، تو بھائی تم بھی اٹھاؤ، ہر بندہ ہی تیار ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، جہاں پہ آپ کی دکان ہے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں، ان مدرسوں میں یہ آواز لگائیں، وہاں مسجدوں میں آواز لگائیں، تو انشاءاللہ ایک مدرسے کے اخراجات پورا کرنا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس نشست کا حاصل یہی ہے کہ یہ فارم بھی آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کیا گیا کہ اس کو آپ اون کریں، اور حضرت کے جو صاحبزادے ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ جیسے حضرت کی زندگی میں کراچی والوں نے یہ مدرسہ چلا کر دکھایا تھا، تو انشاءاللہ آج بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو نیک مشورے دیں گے، ان کو اچھی آراء دیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور دامے درمے سخنے قدمے جس طرح ہو سکے گا آپ جامعہ خالد بن ولید کے دست و بازو بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔